لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. عزاداران سید الشہداء اور محبان اہل بیت کے لیے ایک انتہائی رنج و الم کی خبر کراچی سے آئی ہے کہ وہاں سرزمین علم و ادب شہر نگاراں لکھنؤ کی آغوش میں پرورش پانے والے علامہ سید ضمیر اختر نقوی ہمیں داغ مفارقت دے گئے. علامہ سید ضمیر اختر نقوی جنہی نے لکھنوی تہذیب، لکھنوی تمدن، لکھنوی ادب، لکھنوی زبان، لکھنوی ثقافت، ان سب چیزوں کی ترجمانی کی ہے کراچی شہر میں رہ کر. یعنی وہ رہے تو ضرور کراچی میں، مگر ان کی روح جیسے لکھنؤ کی گلیوں میں بھٹک رہی ہو. وہ رہے تو ضرور کراچی میں، لیکن انہوں نے اپنے دل کے اندر ہمیشہ لکھنؤ کو آباد رکھا. لکھنؤ سے متعلق جو ان کا عشق ہے وہ ان کی تحریر اور تقریروں سے اظہر من الشمس ہے. علامہ سید ضمیر اختر نقوی خداوند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے. مرحوم کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑا رہی ہے اور یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. جیسے ہمارے کانوں میں کوئی آواز گونج رہی ہو کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. خطابت کا ایک آفتاب تھا، علم و ادب کا ایک مہتاب تھا جو ہمارے درمیان نہیں رہا. علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب قبلہ تابصرہ کے تعلق سے میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ علامہ کی پیدائش شہر علم و ادب لکھنؤ میں 24 مارچ سن 1947 میں ہوئی. یعنی آزادی سے فقط 5 مہینے پہلے. گویا وہ اس دنیا میں کیا آئے کہ نوید آزادی لے کر آئے. پھر ان کی پرورش لکھنؤ جیسے علمی اور ادبی شہر میں اہل علم اور اہل ادب کے درمیان ہونے لگی. علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب قبلہ کے جو والد تھے سید ظہیر حسن نقوی، وہ خود انتہائی پڑھے لکھے انسان تھے اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں سرکاری ملازمت کرتے تھے. علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب کی والدہ محترمہ محسنہ خاتون صاحبہ بھی ایک علمی خاتون تھیں. انہیں لکھنؤ کی ابتدائی ذاکرات میں شمار کیا جاتا ہے. عربی، فارسی، اردو، انگریزی مختلف زبانوں کی وہ ماہر تھیں اور جب وہ خطابت کرتی تھیں تو گویا علم کا ایک دریا تھا جو رواں اور دواں ہوتا تھا. خواتین میں اس وقت اس طرح کی صاحب علم ذاکرائیں نہیں تھیں. جس زمانے میں علامہ ضمیر اختر نقوی کی والدہ نے خطابت کا چراغ روشن کیا تھا اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے زمانے کی ایک مشہور اور ایک اہم ترین ذاکرہ بن گئی تھیں. ظاہر سی بات ہے کہ جس کی ماں اتنی بڑی ذاکرہ ہو تو پھر اس ذاکرہ کی آغوش میں
پلنے والا بچہ آسمان خطابت پر آفتاب بن کے چمکے تو پھر کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ علامہ سید ضمیر اختر نقوی کی والدہ سیدہ محسنہ بیگم ایک اپنے عہد کی بہترین ذاکرہ تھیں۔ علامہ سید ضمیر اختر نقوی کے دو بھائی ہیں، ایک سید محسن اختر نقوی جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اور دوسرے سید تنویر اختر نقوی جو لندن میں قیام پذیر ہیں۔ اور علامہ کے 3 بہنیں تھیں، جن میں سب سے بڑی بہن سیدہ کنیز مہندی عرف شہناز، اور دوسری بہن سیدہ نسرین فاطمہ، اور تیسری بہن سیدہ معراج فاطمہ ہیں۔ اس طرح یہ 5 بہن بھائی تھے، اور پانچوں نے الحمدللہ دینی، علمی، ادبی میدانوں میں اپنا اپنا مقام بنایا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کے جو بڑے بھائی تھے سید محسن اختر نقوی، انہی نے انگریزی ادب میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی وہ کتابیں اسلامی موضوعات پر ہیں جو کافی مقبول ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے ان کے دیگر بھائی بہن بھی ذکر اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہے، اور عزاداری کی شمع جس شہر میں گئے، جس ملک میں گئے، روشن کرتے رہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کی تعلیم حسینیہ اسکول میں ہوئی، بالکل ابتدائی تعلیم۔ یہ اسکول مولوی گنج میں تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ہائی اسکول حسین آباد ہائی اسکول سے کیا، پھر انٹر انہوں نے جوبلی انٹر کالج سے کیا، اور گریجویشن شیعہ ڈگری کالج سے، پھر اس کے بعد انہوں نے پوسٹ گریجویٹ کیا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ تو علامہ ضمیر اختر نقوی ایک علمی خانوادے کی فرد تھے، اور ایک علمی ماحول میں پروان چڑھے۔ آئیے اب ذرا سا ان کی خطابت کے تعلق سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ انہی نے خطابت کا آغاز کب اور کیسے کیا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے اپنی زندگی کی پہلی مجلس سن 1958 میں 8 محرم کو اپنے آبائی وطن مصطفی آباد میں پڑھی، اور علامہ ضمیر اختر نقوی نے یہ مجلس حضرت عباس علیہ السلام کے عنوان سے پڑھی۔ اس مجلس میں حضرت عباس علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، اور اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام ہی کے مصائب بیان کیے، جسے اس وقت کے وہاں کے اکابرین نے اور ان کے ہم وطن احباب نے بہت پسند کیا۔ اس کے بعد بس علامہ کی خطابت کا سفر شروع ہوا تو پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیا، پھر مسلسل انہوں نے مختلف مجالس وہاں پہ پڑھی، اور پھر 1959 میں اسی مصطفی آباد میں اگلے سال محرم میں انہوں نے یہی مجلس 8 محرم کی والفجر کے عنوان سے پڑھی، اور جب والفجر کے عنوان سے انہوں نے اس مجلس کو خطاب کیا تو اہل علم اور اہل ادب حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ، علامہ صاحب جس زمانے میں مجلس سے خطاب کر رہے تھے اس وقت 10 یا 11 برس کے تھے، تو لوگ حیرت زدہ تھے کہ 10-11 برس کا بچہ جب یہ ممبر پہ آتا ہے تو اس طرح سے علمی مشاغافیاں کرتا ہے، اس طرح سے خطابت کے جوہر دکھاتا ہے، اور اس طرح سے اپنے علم کا اظہار کرتا ہے کہ بزرگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ آنے والے زمانے کا خطابت کا آفتاب اور مہتاب ہے۔ اور یہی ہوا کہ سن 1958 میں جو مصطفی آباد کے ممبر پر طلوع ہوا تھا ستارہ ضمیر اختر نقوی کی شکل میں، وہ کراچی پہنچ کر آفتاب اور مہتاب کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور پھر پوری دنیا اس کی خطابت سے روشن ہو اٹھی۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے پاکستان پہنچنے کے بعد 1967 میں جو سب سے پہلی مجلس خطاب کی ہے وہ انجمن غمخواران عباس کی جانب سے منعقد کی گئی تھی، اور اس کا عنوان تھا کہ کیا اسلام بزور شمشیر پھیلا۔ اس عنوان سے جب علامہ صاحب نے مجلس خطاب کی تو
سارے پاکستان کے اکابرین اور بزرگان اس مجلس سے ان کی متاثر ہوئے اور اس کے بعد ان کے پاس یکے دیگرے وعدے آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر علامہ صاحب کبھی اسلام آباد، کبھی فیصل آباد، کبھی راول پنڈی، کبھی کوئٹہ، کبھی لاہور، کبھی ملتان، مختلف شہروں میں مجالس پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب کراچی کے سب سے بڑے ممبر اور سب سے بڑے عشرے جنہیں ہم مرکزی مجالس کہہ سکتے ہیں، ان سارے عشروں کو علامہ ضمیر اختر نقوی ہی خطاب کرنے لگے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے لکھنؤ کے اہم عزاخانوں میں دوران طالب علمی ہی مجالس خطاب کی اور یہاں کے اہم ترین عشرے انہی نے خطاب کیے، خواہ وہ وزیر گنج کی مجلس سے ہوں یا شیش محل کی مجلس سے ہوں یا وکٹوریہ اسٹیٹ پہ افضل محل کی مجالس ہوں یا کاظمین کی مجالس ہوں، یعنی پاکستان منتقل ہونے سے پہلے مجالس خطاب کی تھی اور یہاں کے اہم ترین عشرے اور اہم ترین مجالس وہ خطاب کر کے اپنا نام لکھنؤ کے نوجوان خطباء کی فہرست میں درج کرا چکے تھے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے پوری دنیائے شیعت میں اپنی خطابت کا پرچم لہرا دیا اور ہندوستان، پاکستان، دبئی، کویت، امریکہ، لندن، جرمنی، دنیا کے مختلف ممالک میں علامہ ضمیر اختر نقوی عشرے خطاب کرتے رہے اور مجالس خطاب کیں۔ اب آئیے ذرا سا علامہ ضمیر اختر نقوی کے علمی اور ادبی کاموں کا بھی ذکر کرتے چلیں۔ علامہ ضمیر اختر نقوی پاکستان کے ان ممتاز ترین خطباء میں ہیں کہ جنہوں نے صرف ممبر سے تقریر نہیں کی ہیں بلکہ میدان تحریر کے شہسوار بھی ہیں۔ انہی نے ایسے ایسے موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں کہ جن موضوعات کے بارے میں اس سے پہلے سوچا بھی نہیں گیا تھا، اور ان کی ایک دو کتابیں نہیں درجنوں کتابیں ہیں جن میں سے چند کا ہم یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عشرے مجالس کی کتابیں دیکھی جائیں تو معجزہ اور قرآن، عظمت صحابہ، ولایت علی، عظمت حضرت زینب، عظمت حضرت فاطمہ، حضرت علی میدان جنگ میں، مجالس محسنہ، ظہور امام مہدی، معراج خطابت، علم زندگی ہے، عظمت ابو طالب، اسلام پر حضرت علی کے احسانات، قاتلان حسین کا انجام، یہ وہ کتابیں ہیں جو مجالس کے اشعرے ہیں جنہیں علامہ ضمیر اختر نقوی نے ممبروں سے خطاب کیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر آپ دیکھیں گے کہ پہلی بار علامہ ضمیر اختر نقوی نے انہیں ممبر کا موضوع بنایا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے ایسے موضوعات پر عشرے خطاب کیے کہ جن موضوعات پر اچھے اچھے لوگ ایک مجلس پڑھتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ انہی نے ممبر سے جن موضوعات کو اپنی تقاریر کا موضوع بنایا ہے اسی طرح کے موضوعات پر انہی نے کتابیں بھی تحریر کی کہ جن پر اس سے پہلے لکھا نہیں گیا تھا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ تاریخ کے حوالے سے انہی نے جو کتابیں لکھی ہیں، شہزادی زینب اور تاریخ ملک شام، غم امام حسین اور عزاداروں کی شفاعت، امام حسن کی فتح اور خدا کے دشمن کی شکست، شہزادہ قاسم کی مہدی، ذوالجناح، پوری دنیا کی عزاداری، شہید علماء حق۔ اب یہ وہ کتابیں ہیں تاریخ کی کہ اگر ان پہ گفتگو کریں تو بات بہت تفصیلی ہو جائے گی، لہذا تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے۔ ہم چند اور کتابیں جو انہوں نے سوانح حیات لکھی ہیں ائمہ معصومین کی، ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے جو سوانح لکھی حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت قاسم ابن حسن، 2 جلدیں ہیں، حضرت ام البنین، حضرت جعفر طیار، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت شہر بانو، حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ اب آپ یہ دیکھیے حضرت علی اصغر کی سوانح لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ 6 مہینے کا بچہ جس کی کل زندگی 6 مہینے ہے، اور اس 6 مہینے کے بچے پر ایک ضخیم کتاب لکھ دینا، یہ علامہ ضمیر اختر نقوی ہی کا کام ہے۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کتاب کا سبجیکٹ ہے، جو کتاب کا موضوع ہے، وہ کبھی بھی سبجیکٹ سے اور موضوع سے باہر نہیں جاتے ہیں، اسی موضوع پہ ٹھہر کر بات کرتے ہیں۔ مثلا جناب شہربانو پہ کتاب لکھی تو جناب شہربانو کے خاندان کے حالات، جناب شہربانو کا پس منظر اور جناب شہربانو کے خصائص، جناب شہربانو کے کمالات، جناب شہربانو کے فضائل و مناقب، اور اس کے بعد جناب شہربانو سے متعلق جو مرثیے کہے گئے ہیں ان سب کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کے مخالفین اس بات پر بھی اکثر اعتراض کرتے تھے کہ صاحب وہ علامہ صاحب جو ضخیم کتابیں لکھتے ہیں اس میں مرثیوں کو شامل کر دیتے ہیں، اس سے کتاب کی ضخامت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اکثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب لکھنے بیٹھیے تو آپ کو پتہ لگے کتاب کیسے لکھی جاتی ہے، لیکن اعتراض کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جب انسان لکھتا ہے کوئی کتاب اور کوئی تحریر، اس وقت اسے پتہ لگتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے یہ۔ لوگوں کو ایک مضمون لکھنے میں چھینکیں آ جاتی ہیں اور علامہ نے ان موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں۔ اور رہا سوال مرثیوں کے بندوں کا کہ وہ مرثیوں کے بند شامل کر دیتے ہیں، تو یہ پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اگر آپ اس پہ سوچیں تو علامہ کا دراصل جو نظریہ ہوتا تھا، میری ان سے اکثر فون پہ بات ہوتی تھی اور میں کراچی پاکستان کئی بار گیا ہوں، ان کے دولت خانے پر بھی مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان کے شریعت قدے، ان کے ادب قدے پر میں جب بھی جاتا تھا پاکستان تو ضرور حاضری دیتا تھا۔ تو علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کہا کرتے تھے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جناب شہربانو سے متعلق جتنی انفارمیشن ہے وہ سب میں ایک جگہ کر دوں، تاکہ تاریخ کا طالب علم جب آگے چل کے جناب شہربانو کے تعلق سے کچھ لکھے یا جناب حضرت علی اصغر کے تعلق سے کچھ لکھے یا جناب زینب کے حوالے سے کچھ لکھے یا امام علی مرتضیٰ کے حوالے سے کچھ لکھے تو اسے سارا ذخیرہ ایک جگہ مل جائے۔ اس سوچ اور اس تھنکنگ کے تحت وہ یہ ساری چیزیں یکجا کر دیتے تھے، جس پر معترضین اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اعتراض کرنے والوں سے، اس حصے پر تو آپ بعد میں گفتگو کریں، لیکن جو چیپٹر اور جو ابواب اور جو حصے اصل سبجیکٹ پر ہوتے ہیں ان پر بھی کبھی غور کر لیا کیجئے کہ کتنی محنت سے اور کتنی لگن کے ساتھ، کتنی دل جمعی کے ساتھ علامہ نے انہیں تحریر کیا ہے، اور وہ بیشتر چیزیں وہ ہیں جو نقش اول ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا علامہ صاحب کی ان کتابوں کا بھی تذکرہ کر دیا جائے جو خالص ادبی کتابیں ہیں، جیسے شعراء اردو اور عشق علی، خاندان میر انیس کے نامور شعراء یا میر انیس، ان کی کتاب انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، یا کلام انیس میں رنگوں کا استعمال۔ یہاں میں 2 منٹ ضرور اس کتاب پہ بولنا چاہوں گا کہ کلام انیس میں رنگوں کا استعمال، اس موضوع پر پہلی بار اگر اردو ادب میں کسی نے قلم اٹھایا ہے تو وہ علامہ ضمیر اختر نقوی ہیں۔ ان سے پہلے کسی کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آیا کہ کلام انیس میں رنگوں کا استعمال یہ بھی کوئی سبجیکٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی موضوع ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا جس طرح سے تجزیہ کیا ہے علامہ صاحب نے، اور یہ کوئی 100-125 صفحے کی کتاب نہیں، ایک ضخیم کتاب ہے، اور اس ضخیم کتاب میں صفحہ اول سے لے کے صفحہ آخر تک علامہ ضمیر اختر نقوی کہیں بھی اپنے سبجیکٹ سے، اپنے موضوع سے منحرف نہیں ہوئے ہیں، جدا نہیں ہوئے ہیں، بھٹکے نہیں ہیں۔ ایک تسلسل ہے جو صفحہ اول سے شروع ہوتا ہے اور صفحہ آخر میں ختم ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی جس طرح سے بھی ضمیر اختر صاحب قبلہ نے میر انیس کی شاعری میں رنگوں کے استعمال پہ گفتگو کی ہے، ایک نئے رنگ میں، ایک نئے آہنگ میں، ایک نئے اسلوب میں، ایک نئے انداز میں، ہمیں ایک سے ایک علمی ادبی نکات ہیں جو علامہ کی تحریر میں روشن ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اردو کے جو ممتاز ناقدین ہیں انہی نے علامہ ضمیر اختر نقوی کی اس کتاب کو ایک اہم ترین کتاب قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد میر انیس پر لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے علامہ ضمیر اختر نقوی کی اس کتاب سے خوشاشینی کی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں جو علامہ ضمیر اختر نے نقش اول کے طور پر لکھی ہیں، ان میں کلام انیس میں رنگوں کا استعمال کے بعد آئیے دوسری ایک کتاب کا اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر صدی کا شاعر اعظم میر انیس، یہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے علامہ صاحب کی۔ یا پھر ان کی کتاب ہے ایک نوادرات مرثیہ نگاری، یہ 2 جلدوں میں ہے، اور اسی طرح سے اردو غزل اور کربلا، یہ خون شہیدہ شیخ ممتاز حسین جون پوری کی کتاب کے بعد دوسری کتاب ہے علامہ ضمیر اختر نقوی کی، کہ جنہی نے اس حوالے سے
کربلا کو پیش کیا کہ کربلا غزل میں کس طرح سے آئی اور کربلا اردو غزل میں علامت کے طور پر کب سے مستعمل ہے اور کب سے اردو غزل میں کربلا کا استعمال کثرت سے کیا جا رہا ہے، یا کن کن شعراء نے غزل میں کربلا کی علامتوں کو استعمال کیا ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی اردو غزل اور کربلا میں عربی اور فارسی میں بھی کس کس طرح سے غزلوں میں کربلا کی علامتیں ہیں اس کا ذکر کرنے کے بعد اردو کی کلاسیکی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں، اور کلاسیکل شعراء نے جس طرح سے غزل کو کربلا کی علامتوں سے سجایا اور سنوارا ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ترقی پسند شعراء نے کس طرح سے اردو غزل میں علامات کربلا کا استعمال کیا ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پھر جدید شاعری میں اردو غزل میں کربلا کی علامتیں کس طرح سے روشن اور منور ہو کر اثری معنویتوں کو ظاہر کر رہی ہیں اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اسی طرح سے ان کی ایک کتاب ہے احساس، جس میں ان کے انٹرویو ہیں، یا ایک کتاب ہے کلام ضمیر۔ کلام ضمیر میں مرثیے ہیں، نوحے ہیں، سلام ہیں۔ تو علامہ ضمیر اختر نقوی نہ صرف ایک خطیب تھے، نہ صرف ایک ادیب تھے، بلکہ وہ شاعر بھی تھے، نقاد بھی تھے اور محقق بھی تھے۔ ان کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے، جنہیں اس مختصر سی تقریر میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کے انتقال سے جو ملت اسلامیہ کا نقصان ہوا ہے، خصوصاً ملت شیعہ کا نقصان ہوا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے درمیان سے ایک ادیب، ایک خطیب، ایک ذاکر، ایک شاعر، ایک نقاد، ایک مفسر، ایک مبلغ اور ایک رہنما چلا گیا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کا انتقال دراصل ملت شیعہ کا نہیں بلکہ ملت مسلمہ کا عظیم نقصان ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، اور خود علامہ ضمیر اختر نقوی نے کہا تھا، انہی کے ایک شعر پر میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ میرے یہ لفظ مجھے مر مر کر بھی مرنے نہیں دیں گے، میرے یہ لفظ مجھے مر مر کر بھی مرنے نہیں دیں گے، میں چپ ہو کر بھی لہجے کی روانی چھوڑ جاؤں گا، میں چپ ہو کر بھی لہجے کی روانی چھوڑ جاؤں گا۔